بعض دفعہ اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں ظاہری طور پر، آپ نے اللہ سے صحت مانگی، اللہ نے صحت دے دی. بعض مرتبہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے کہ اس کو صحت نہیں ملے گی. پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دعا مانگنے کا فائدہ ہوگا اللہ کہیں گے تیری دعا کو میں رد نہیں کروں گا. اس دعا کے دو فائدے ملیں گے. نمبر ایک، کوئی اور مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو میں ٹال دوں گا. ہمیں چونکہ وہ آتی بھی مصیبت نظر ہی نہیں آئی تو وہ ٹلنے کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہم اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی، اللہ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، اللہ نے یوں نہیں کیا، اللہ نے یوں نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. کب تک کرتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک کہ ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں مگر تو قبول نہیں کرتا، یا لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں مگر قبول نہیں ہو رہی. جس دن اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا اللہ اسی وقت دعائیں قبول کرنا ختم کر دیتے ہیں. اس سے پہلے سب قبول ہو رہی تھی، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی. کیسے ہو رہی تھیں؟ مصیبتیں ٹل رہی تھیں اس پہ سے. اور کچھ بھی نہیں ہو تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں اجر لکھا جا رہا ہے، اجر لکھا جا رہا ہے کہ اس نے یہ نیکی نہیں کی مگر اس کے کھاتے میں ڈال دو. کیونکہ اللہ سے زیادہ تو سخی کوئی ہو نہیں سکتا بھائی. دیکھو یہ جو بھکاریوں کو دینا منع ہے، کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. جو بھکاری مستحق نہیں ہے نا اس کو دینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس نے اللہ کے در کو چھوڑ کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام نہیں ہے. آپ مستحق ہو یا نہ ہو پھر بھی مانگیں. آپ اگر مستحق نہیں ہے نا اس نعمت کے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ مستحق نہیں ہیں تو پھر کیوں مانگ رہے ہیں آپ کا تو یہ جچتی نہیں ہے یہ چیز آپ اللہ سے مانگیں ہے بھائی. لیکن اللہ کہتے ہیں مستحق نہیں ہو پھر بھی مانگو. کیوں؟ اللہ کا نام ہے کریم. کریم اس سخی کو کہتے ہیں کہ جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. استحقاق کا مطلب آپ ایک چیز کے حقدار نہیں ہو وہ پھر بھی مانگنے پر دے دیتا ہے. تو اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، مخلوق کا معاملہ کچھ اور ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان دعائیں مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی تو ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اور وہ آپ کی دعاؤں کو رد کر رہا ہو. ایسا نہیں ہوتا. اب پھر وہی سوال پہ سوال کہ بھئی پھر اللہ نے اتنی ٹیکنیکل قسم کی طریقے سے دعا کیوں قبول کر رہے اللہ تعالیٰ؟ ٹیکنیکل طریقے سے آئی بھی مصیبتیں ٹل رہی ہیں بھائی، ثواب لکھا ہے، سیدھے جو مانگ رہے ہیں وہ دے دینا اللہ تعالیٰ. کیا کریں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی. اتنے اب آپ کے پاس کوئی فقیر آئے اور فقیر آگے بولے مجھے 50 روپے دے دو، پیچھے پڑ گیا آپ کے، آپ نے اس کا خون جل گیا بیچارے کا مانگ مانگ کے. آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 تو نہیں دوں گا، ایسا کرو کہ وہ جو تمہارا فلاں کام اٹکا ہوا ہے نا وہ میں نمٹا دوں گا. تو وہ غصے میں بھنا کے کہے گا مجھے ضرورت نہیں ہے وہ کام، مجھے جو پیسے جو مانگ رہا ہوں 50 روپے وہ تو دے نہیں رہے. کبھی کہہ رہا ہوں میں یہ کر دوں گا، کبھی کہہ رہا ہوں میں یہ کر دوں گا، کبھی کہہ رہا ہوں میں یوں کر دوں گا. جو مانگ رہا ہوں وہی مجھے میری وہ ضرورت ہے. اب بات کہاں سے نکلتی ہے؟ لڑکوں کے میرے پاس فون آتے ہیں، خواتین کے بھی، لڑکیوں کے بھی، لڑکوں کے بھی. آج کل معاشقے بازیاں بہت چل رہی ہیں نا. کہہ رہے ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، وہ مجھے مل جائے، ملتی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اسی جیسی دعائیں مانگ رہا ہو. صحیح ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ آدھی توڑ کے ادھر دے دی جائے، آدھی توڑ کے ادھر دے دی جائے، ایسا تھوڑی ممکن ہے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ایسا سیٹ اپ کیوں رکھا ہوا ہے کہ بھائی جو مانگو سیدھا سیدھا مل جائے نا. مصیبتیں ٹل رہی ہیں، نظر تو آ نہیں رہی مصیبتیں ٹلتی بھی. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں تو شاید ہوتی ہوں، ہمیں تو کوئی نظر، یا تو کوئی چلو ہمیں لگ رہا ہو کہ پہاڑ گرنے والا ہے اور ہم اللہ سے کوئی اور دعا مانگ رہے تھے اور وہ پہاڑ ریورس ہو گیا تو بھی ٹلتی ہوئی نظر تو آئے نا. تو نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ ہوائی باتیں ہیں. تو اس وجہ سے لوگ دعا نہیں مانگتے تسلی سے. تو یاد رکھو اس ٹیکنیکل اشکال کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے
کہ اللہ نے معاملہ رکھا ہے عبادات کا غیب پر، اور دعا بھی سب سے بڑی عبادت ہے. دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے. یاد رکھو ہر عبادت آسان ہے، دعا مانگنا بہت مشکل عبادت ہے. بہت مشکل عبادت ہے دعا مانگنا، آسان نہیں ہے. آج کل لوگ دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تم فلان کر دے، یا اللہ تو یوں کر دے، یا اللہ یوں کر دے، یا اللہ غفار بھائی کی مغفرت کر دے، یا اللہ ان کی. ایسے کسی بھکاری کو دیکھا کبھی اس طرح سے مانگتے ہوئے آپ سے؟ ستار بھائی 50 روپے دے دو، غفار بھائی 100 روپے کا نوٹ دے دو. یار وہ تو کیسے ٹیڑے میڑے منہ کرے گا آپ کے سامنے آ کے، کیسی ریکویسٹ کرے گا، یار دیکھو خیال کرو یار تھوڑا سا، دیکھو بچے چھوٹے چھوٹے، اس طرح کی باتیں کرے گا آپ سے. اس نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی کہ کسی سے مانگا کیسے جاتا ہے. پڑھی کوئی کتاب اس نے؟ بھکاری نے کچھ پڑھا ہے؟ کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ کیسے مانگا جاتا ہے؟ تو جیسے بھکاری کسی سیٹ سے مانگتا ہے، ایسے ہی اللہ کا در کا بھکاری بھی کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے. اس لیے مجھے یہ ڈرائیور والی دعا پسند ہی نہیں ہے. امام دعائیں مانگ رہے ہیں، پیچھے پبلک آمین آمین، ہول سیل کے حساب سے دعا ہو رہی. وہ بھی ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو، تاکہ لوگ دعا سیکھ لیں کہ مانگنا کیا ہے. باقی کیسے مانگنا ہے یہ تو ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہے بھائی. آپ اللہ سے نکلوا لو، اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے نکلوا لو مجھ سے، جتنا گڑ گڑاؤ گے نکلوا لو مجھ سے. لوگوں نے نکلوائے ہیں اللہ سے، بڑے بڑے کام کروائے ہیں. میں واقعہ نہیں سناتا، امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. ان کی والدہ چاہتی تھی ان کو محدث بنانا، عالم بنانا. ان کی تو سارے خوابوں پہ پانی پھر گیا. میرا بیٹا نابینا ہو گیا، یہ کیسے پڑھے گا؟ مصلے پہ بچھایا اور اللہ کے سامنے رونے لگی. اتنا روئی، اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے. روتے روتے سو گئی ہیں. خواب میں فرشتے آئے اور بشارت دی. فرشتوں نے آ کے، 2 فرشتے بات کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی دعا سن لی ہے اور اس کے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی ہے. آنکھ کھلی تو پتہ چلا بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی. اگر وہ کوئی وظیفے کی کتاب لے کے پڑھتی، بینائی قرۃ عین لی ولک، وہ ہے نا وہ آنکھوں کی، پتہ نہیں کون اللہ نور السماوات والارض کر کے لگایا، ٹھیک ہے وہ والے 341 دفعہ، وہ بھی جائز ہے، میں اس کو انکار نہیں کرتا، لیکن زور کس پہ لگاؤ؟ دعاؤں پہ لگاؤ بھائی، زور دعاؤں سے لگاؤ اللہ. اور اگر ان کے بیٹے کی بینائی نہیں بھی واپس آتی تو اللہ ان کو کسی اور طرح سے نواز دیتا. ممکن ہے دوسرا بیٹا دے دیتا اللہ تعالی. حضرت مریم نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی نا، حضرت مریم کی والدہ نے، اور منت بھی مانی. اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دے دی، تو ان کے تو سارے خواب ادھورے ہو گئے. حضرت عمران کی زوجہ نے کیا تمنائیں تھی، میرا بیٹا ہوگا، اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی. اس وقت حرم بیت المقدس تھا، وقف کر دوں گی دین کے لیے. پیدائش ہوئی تو بیٹی کی، تو وہ تو دنگ رہ گئی، یہ کیا، میرے تو سارے خواب ادھورے ہو گئے. تو بظاہر تو ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن بیٹا ملتا تو وہ برکتیں حاصل ہوتی جو اللہ نے بیٹی کے ذریعے برکتیں دی. اس کائنات میں سوائے حضرت مریم کے کوئی عورت ایسی نہیں گزری جس کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا ہو، اور وہ بھی پیغمبر. اور ان کی پاک دامنی کو بار بار قرآن مجید میں بیان کیا ہو. تمام پیغمبروں کا نسب باپ سے چلتا ہے، چاہے پیغمبر ہو یا پیغمبر نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب کس سے چلا؟ ماں سے چلا. ان کی ماں ہی باپ بھی ہیں، ان کی ماں ہی ماں بھی ہیں. اور اللہ نے پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دے دیا؟ ابھی بچہ ماں کی گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے. اللہ نے حکم دیا عیسیٰ اپنی زبان کھول کے اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرو، اور یہ بھی بتا دو کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے حکم دیا کہ میں اس ماں کا ہمیشہ احترام کرتا رہوں اور ماں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا رہوں. اتنے بڑے پیغمبر ماں کی گود میں بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ماں کی پاک دامنی کو بیان کر رہے ہیں.
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، برم بوالدتی، اور نماز کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. کتنا بڑا مقام ان کی ماں کا کہ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ پر وحی ہو رہی ہے کہ اس ماں کے ساتھ تم نے ساری زندگی اچھا سلوک کرنا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے والدین کے حقوق کا، اندازہ ہوتا ہے والدین کی. بہت بڑا حق اللہ نے ماں اور باپ کا بنایا ہے.